بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کس طرح انکریڈیبل ہے اور لنگوسٹک طریقے سے ایک میریکل ہے، اور ایسے ایگزامپلس قرآن شریف میں بہت زیادہ ہے، اور میں نے سوچا کہ ایک سیشن میں 5-6 ایگزامپلس کر لوں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ایٹ اے ٹائم ایک ایگزامپل کرنا صحیح رہے گا، اور آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے، وہ بھی ایک انوکھے انداز میں۔ آپ دیکھیں گے کہ آیت الکرسی میں 9 حصے ہیں۔ اگر کہا جائے تو اٹ از میڈ اپ آف 9 سینٹنسز، 9 حصے ہیں آیت الکرسی کے۔ پہلا حصہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلا حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دوسرا حصہ ہوا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہوا تھرڈ سینٹنس۔ اور فورتھ سینٹنس کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یہ چوتھا حصہ ہوا۔ اور پانچواں حصہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ ففتھ سینٹنس ہوا۔ اور سکس سینٹنس کیا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ہوا چھٹا حصہ، سکس سینٹنس۔ اور ساتواں حصہ کیا ہے آیت الکرسی کا؟ وسیع کرسی السماوات والارض، یہ ساتواں حصہ ہوا آیت الکرسی کا۔ اور آٹھواں حصہ ولا یعودہ حفظہما، یہ 8 سینٹنس ہے۔ اور 9th سینٹنس آخری حصہ وہو العلی العظیم ہے، یہ ہوا آیت الکرسی۔ اور پہلا حصہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ سینٹنس آپ دیکھیں گے کہ یہ اینڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کے ساتھ، الحی اور القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور زندگی کو قائم رکھنے والا۔ الحی مطلب زندہ رہنے والا، القیوم مطلب ہر جاندار کو، ہر زندگی کو قائم رکھنے والا۔ اور آخری حصہ آپ دیکھیں گے آیت الکرسی کا، مطلب 9واں حصہ آپ دیکھیں گے کہ وہو العلی العظیم ہے۔ بس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے، العلی اور العظیم۔ اور سمجھ میں یہ آیا کہ پہلا حصہ اور 9واں حصہ آیت الکرسی کا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہے، اور دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ اور دوسرے سینٹنس میں جانے سے پہلے آپ سیکیورٹی گارڈ کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے کہ سیکیورٹی گارڈز کا کام کیا ہوتا ہے۔ انہیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ انہیں سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، اور گھنٹوں تک انہیں ایک ہی چیز بار بار دیکھنی ہوتی ہے جو ہلتی بھی نہیں ہے بالکل بھی۔ اور ایک ہی چیز کو آپ بار بار دیکھیں گے، لگاتار دیکھیں گے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ تھک جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کو نیند آ جائے گی۔ مطلب کسی ایک ہی چیز کی حفاظت آپ کرتے رہیں گے تو آپ تھک بھی جائیں گے، آپ کو نیند بھی آ جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسرے حصے میں آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سینہ مطلب کیا؟ اونگ، نہیں آتی ہے اسے اونگ اور نہیں آتی ہے اسے نیند۔ نوم مطلب گہری نیند، سینہ مطلب اونگ، اور نوم مطلب گہری نیند۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ مطلب اس کا سمجھ میں یہ آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگوں کو ایک ہی چیز کی حفاظت کرتے کرتے اونگ بھی آ جاتی ہے، نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اور آیت الکرسی کا 8واں حصہ آپ دیکھیں گے، آپ پیچھے سے آئیں گے سیکنڈ لاسٹ پارٹ، تو آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کچھ بھی نہیں تھکاتی۔ مطلب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوری طرح سے حفاظت کرتے ہوئے بھی بالکل بھی نہیں تھکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سیکنڈ سینٹنس اور سیکنڈ لاسٹ سینٹنس ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے اور اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اگر تھرڈ سینٹنس آپ دیکھیں گے تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ مطلب اس کا سب کچھ جو آسمان میں ہے، سب کچھ جو زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔
اب آپ جانیے کہ مالک اور ملک میں فرق ہے. مالک مطلب وہ جو اونر ہے، مطلب کسی چیز کا اختیار ہے، اور ملک مطلب کنگ ہے، اور دونوں میں ڈفرینس بھی ہے. مالک مطلب وہ جو چیز جس کا ہوتا ہے پراپرٹی. یہ گھر میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس کا اونر ہوں، اور یہ چیز میرا ہے. اور کنگ مطلب کیا؟ آپ ایک جھاڑ کے کنگ نہیں بن سکتے، آپ ایک زمین کے حصے کا کنگ نہیں بن سکتے، آپ زمین کے لوگوں پر کنگ بنیں گے، بادشاہ بنیں گے. مطلب سلطنت اور ہے، اونرشپ اور ہے. آپ کسی چیز کو اونر ہو سکتے ہو، مطلب اس کے اوپر آپ کو سلطنت نہیں ہو سکتی. اور کسی چیز پر آپ کو سلطنت ہے لیکن وہ چیز آپ کی نہیں ہے. مطلب آپ کہیں کے جگہ کے مالک ہو لیکن اس کے کنگ نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھرڈ سینٹنس میں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں وہ میرا ہے. مطلب وہ اون کرتا ہے زمین و آسمان کے ہر تنکے کو، ہر پتے کو. اور وہ تھرڈ لاسٹ سینٹنس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، اور اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے کنگڈم کو دکھاتی ہے. یہ سینٹنس اللہ تعالیٰ کے کنگڈم کو دکھاتی ہے. سمجھ میں آیا کہ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی اونرشپ دکھاتا ہے اور ایک حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی کنگڈم کو دکھاتا ہے. مطلب سارے آسمان اور سارے زمین کا ہر پتا، ہر تن کا اسی کا ہے، اور اس پر اختیار بھی صرف اسی کا ہے. ہی از دا کنگ اور ہی از دا اونر. کنگڈم بھی اسی کا ہے اور اونرشپ بھی اسی کی ہے، مالک بھی وہی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فورتھ سینٹنس، تھرڈ سینٹنس اور تھرڈ لاسٹ سینٹنس اپنے آپ سے میچ کرتے ہیں آیت الکرسی میں. اور اب دیکھیے آپ کہ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی شان بھی دکھا رہا ہے، وہ بھی اپنے ایک آیت میں، صرف ایک آیت میں. اور فورتھ سینٹنس آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے شفاعت کرے گا عندہ اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو. کون ہے شفاعت کرنے والا مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. یہ ہوا فورتھ سینٹنس. اور اس میں آپ دیکھیے شفاع مطلب کیا ہے. شفاع مطلب وہ انسان جو آپ کے پاس، آپ مشکل میں ہو اور کوئی آ جائے اور آپ کو اس مشکل سے بچا لے، سے بولتے شفاع. اور یہ شفاعت قیامت کے دن ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس پوزیشن پہ ہم آ جائے، وہ لائق ہم بن جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن نصیب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے شفاعت کرنے والا مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. یہ ہوا فورتھ سینٹنس آیت الکرسی کا. اور پھر دیکھیے آپ، مطلب کسی کے پاس اتھارٹی ہے ہی نہیں مگر اسے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. یہ ہوا فورتھ حصہ، فورتھ سینٹنس آیت الکرسی کا. اگر آپ پیچھے سے دیکھیں گے آیت الکرسی کو تو آپ آئیے سکستھ سینٹنس پر آیت الکرسی کے. سکس سینٹنس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم کا اختیار کسی کے پاس ہے ہی نہیں مگر اس کے جسے اللہ تعالیٰ کچھ دے دے. مطلب کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں، کسی کے پاس علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے پاس علم ہے. مطلب دے نو نتھنگ، انہیں کچھ بھی نہیں پتا اس کے نالج میں سے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن اسے جسے اللہ تعالیٰ کچھ اختیار دے دے، کچھ علم نواز دے. مطلب دونوں ہی سینٹنس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ یوز کیا ہے. عندہ الا باذنہ، عندہ علمہ الا بما شاء. مطلب دونوں ہی سینٹنس میں اللہ میچ کرتا ہے. کون شفاعت کرے گا مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ اختیار کر دے. کس کے پاس کسی کا علم نہیں ہے مگر اس کے پاس جسے اللہ تعالیٰ کچھ عطا کر دے. مطلب دونوں ہی سینٹنس میں ایک دوسرے میں کے ساتھ دونوں ہی سینٹنس ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کنیکٹ کرتا ہے سینٹنسز کو. اب دیکھا جائے پوری طرح پوری آیت الکرسی کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سینٹنسز میچ کرتی ہے ورڈ کے طریقے سے. آپ دیکھیں گے کہ پہلا سینٹنس
اور دوسرا پہلا سینٹینس 9th سینٹینس، سیکنڈ سینٹینس اینڈ 5th سینٹینس، تھرڈ سینٹینس اینڈ 6th سینٹینس، مطلب فرسٹ 9th، سیکنڈ 8th، تھرڈ 7th اینڈ 4th اینڈ 6th. یہ سینٹینسز ایک طرح ایک دوسرے سے ساتھ میچ کرتے ہیں، اور بیچ میں کیا رہ گیا؟ 5th سینٹینس رہ گیا ہے بیچ میں. اور 5th سینٹینس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک ہی بات ہے 5th سینٹینس میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے. مطلب ہی نوز واٹ از اہیڈ آف دیم اور واٹ از بیہائنڈ دیم. مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سینٹینس آگے آ رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو سینٹینس پیچھے آ رہا ہے اسے بھی جانتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کون کہتا ہے ایسا؟ کون لکھتا ہے ایسا؟ ایسا کوئی نہیں لکھ سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ کتاب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے. اور ہم ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ قرآن شریف ریٹن اسکرپٹ نہیں ہے. ریٹن اسکرپٹ اترا نہیں تھا آسمان سے کاغذ نہیں آئے تھے، آسمان سے اسپیچ آیا تھا. ریٹن ڈاکیومنٹ ہے ہی نہیں قرآن شریف. اور قرآن شریف اسپیچ میں اتنا پرٹیکولر، اتنا پرفیکٹ کوئی انسان ہو نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خاص ہے. اس لیے یہ قرآن ایک انکریڈیبل میریکل ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں انother ایگزامپل کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی. اجازت دیجیے مجھے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.